مسلمان دنیا کی عظیم شیر دل جاسوس لڑکی نور النساء کے والد ٹیپو سلطان کے پڑ پوتے تھے۔ تقسیم سے قبل بھارت یعنی اصلاً برطانیہ کی خفیہ جاسوس تھیں، جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانیہ کے لیے جاسوسی کی۔ وہ دوسری جنگ عظیم کے دوران فرانس میں خفیہ مہم کے تحت نرس کا کام کرتی تھی۔ جرمنی کی طرف سے گرفتار کیے جانے کے بعد 10 ماہ تک انہیں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور پوچھ گچھ کی گئی، لیکن پوچھ گچھ کرنے والی نازی جرمنی کی خفیہ پولیس گسٹاپو ان سے کوئی راز نہیں اگلوا سکی۔ آخرکار انہیں گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ نور عنایت خان کی قربانی اور جرات کی کہانی برطانیہ اور فرانس میں آج بھی مقبول ہے۔ جب بھی دنیا کی عظیم جاسوس خواتین کی تاریخ لکھی جائے گی، شہزادی نور النساء عنایت خان کا نام ضرور شامل ہوگا۔ نور النساء، جیسا کہ اس کا نام سے ظاہر ہے کہ ایک مسلم گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ نور النساء کی پیدائش 1 جنوری سن 1914 کو ماسکو، روس میں ہوئی۔ ان کا پورا نام نور النساء عنایت خان تھا۔ وہ 4 بھائی بہن میں سب سے بڑی تھی۔ ان کے چھوٹے بھائی ولایت کی پیدائش سن 1916، ہدایت کی پیدائش سن 1917 اور بہن خیر النساء کی پیدائش سن 1919 میں ہوئی تھی۔ اس کا تعلق ٹیپو سلطان کے خاندان سے تھا۔ شہزادی نور النساء کے والد عنایت خان اپنے وقت کے صوفی سمجھے جاتے تھے۔ وہ روحانی طریقے سے مختلف امراض کا علاج کرنے کی وجہ سے دور دراز کے ممالک میں بھی شہرت کے حامل تھے۔ ایک مرتبہ روس کے شاہی خاندان کے بعض افراد بیمار ہوئے تو راسپوٹین نے انہیں روس آنے کی دعوت دی۔ صوفی عنایت خان نے، جو برِ صغیر میں پیر عنایت خان کے نام سے جانے جاتے تھے، زندگی کے سفر میں ایک امریکی مسلمان خاتون بیگم شاردہ کا انتخاب کیا تھا۔ برِ صغیر میں انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان سن 1957 کی جنگ آزادی ختم ہوئے نصف صدی سے زائد گزر جانے کے باوجود رنجش اور چپل کش کا سلسلہ جاری تھا۔ ایک طرف انگریزوں کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے مجاہدین اور صوفی مل کر سلطنت برطانیہ کا مقابلہ کر رہے تھے، دوسری طرف اسی خطۂ زمین سے تعلق رکھنے والے اور قابل احترام سمجھے جانے والے مذہبی خاندان کے افراد انگریزوں کے دربار میں جوتیاں اتار کر سر جھکائے فرش پر آلتی پالتی مار کر بیٹھنے میں فخر محسوس کر رہے تھے۔ پیر عنایت علی خان کا تعلق ٹیپو سلطان کے خاندان سے ضرور تھا، لیکن مزاج اور ترجیحات کے اعتبار سے ان کی سوچ اور رائے مختلف تھی۔ وہ ہر حاکم کی خدمت میں اپنا اولین فرض سمجھتے تھے، اس لیے جب راسپوٹین نے انہیں بلایا تو وہ شاہی خاندان کا علاج کرنے کے لیے روس چلے گئے۔ وہ سن 1917 میں روس پہنچے۔ ان کی اہلیہ اپنی شوہر کی مصروفیات کو محسوس کر کے پیرس چلی گئیں۔ وہاں وہ بچوں کے لیے کہانیاں لکھ کر گزر اوقات کرتی تھی۔ نور النساء کا بچپن پیرس کے نواح میں گزرا۔ وہ اپنے خیالات میں گم رہنے والی اور طلسمی کہانیاں پڑھنے والی ایک بچی تھی، لیکن سن 1927 میں جب وہ صرف 13 برس کی تھی تو والد کا انتقال ہو گیا اور والدہ صدمے سے سکتے میں آ گئی۔ والد کی موت کے بعد 4 بچوں میں سب سے بڑی ہونے کے سبب سارے خاندان کی ذمہ داری نور النساء کے ناتواں کاندھوں پر آن پڑی تھی۔ فطرتی طور پر کم گو، شرمیلی اور احساس نور النساء کو موسیقی کے ذریعے معاش کا بندوبست کرنا پڑا اور وہ پیانو کی دھن پر صوفی موسیقی کا فروغ کرنے لگی، نظمیں اور بچوں کی کہانیاں لکھ کر اپنے معاش کو سنوارنے لگی۔ دوسری جنگ عظیم چھڑنے کے بعد فرانس اور جرمنی کی جنگ کے دوران وہ 22 جون سن 1940 کو اپنے خاندان کے ساتھ سمندری راستے سے برطانیہ کے علاقے فالماؤتھ، کارنوال لوٹ آئیں۔ نور النساء جوان ہونے پر لندن میں سکونت پذیر ہو گئی۔ اسے وہاں ایئر فورس میں ملازمت مل گئی۔ جاسوسی کے شعبے میں جن خواتین نے باقاعدہ تربیت حاصل کی تھی، ان میں نور النساء کا نام بہت نمایاں ہے۔ سلطنت برطانیہ سے وفاداری اس کا ایمان تھا۔ اسے خاتون کی حیثیت سے حساس نوعیت کی معلومات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ خود کو متوقع مشکلات سے بچانے کے لیے مختلف انداز میں تربیت دی گئی۔ سن 1943 میں وہ ایک نائب جاسوس بن چکی تھی۔ برطانیہ نے اسے جاسوسی کے لیے فرانس میں نہایت خفیہ طریقے سے داخل کیا۔ وہ وہاں ایک حساس ادارے میں وائرلیس آپریٹر کی نوکری حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ لندن سے ملنے والی ہدایت کے تحت کبھی فرانسیسی تو کبھی جرمن جرنیلوں کی جاسوسی کر دی۔ اس نے نہایت محنت سے
ایک ایسا کمیونیکیشن سسٹم تیار کر لیا تھا جس کے باعث لندن میں موجود اس کے باس لمحہ بہ لمحہ معلومات سے باخبر رہتے. وہ جانتی تھی کہ جنگ یا امن کے ایام میں پکڑے جانے والے جاسوس کا کیا حشر ہوتا ہے. بہت سے واقعات وہ خود بھی دیکھ چکی تھی جب فرانس اور جرمنی میں برطانوی باشندوں کو گرفتار کر کے گولی مار دی گئی. ان پر شبہ تھا کہ وہ برطانیہ کے لیے جاسوسی کر رہی ہیں. شہزادی نور النساء کو اس کے ایک اہم ترین ساتھی نے ڈبل ایجنٹ بن کر گرفتار کرا دیا. اسے گرفتار کرنے کے بعد جرمنی کو اندازہ ہوا کہ انہیں اس قدر بھاری نقصان پہنچانے والی شخصیت ایک خاتون جاسوس ہے. نور النساء کے خلاف جرمنی میں نومبر سن 1943 کو مقدمہ شروع ہوا. اس پر بدترین تشدد کیا گیا، لالچ دیا گیا، لیکن اس کی زبان بند رہی. آخرکار 13 ستمبر سن 1944 میں اسے فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا. جان بچانے کا اس کے پاس آخری موقع تھا. وہ جانتی تھی کہ اس کے ساتھ ڈرامہ نہیں کیا جا رہا اور اگلے چند لمحوں میں اس کا جسم بے جان ہو جائے گا. انسان ہونے کے ناطے موت کا خوف چند لمحوں کے لیے اسے متزلزل کر گیا. اس سے آخری مرتبہ پوچھا گیا کہ کیا تم اقرار جرم کرتی ہو اور تعاون کے لیے تیار ہو؟ نور النساء نے دھڑکتے ہوئے دل اور رکتی ہوئی سانسوں کے درمیان ایک جرمن انٹیلیجنس افسر کی طرف دیکھا اور اسے اشارے سے قریب آنے کو کہا. جب وہ قریب آ گیا تو اس نے سمجھ نہ آنے والے لہجے میں کوئی بات کی. وہ جرمن سمجھا کہ شاید موت کے خوف نے اس کو خوف زدہ کر دیا ہے. اس نے کہا، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، کیا تم ہم سے تعاون کے لیے تیار ہو؟ نور النساء نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور مضبوط لہجے میں کہا، ناٹ ان مائی لائف. اس جرمن افسر نے چند قدم پر کھڑے ہو کر فائرنگ اسکواڈ کی جانب دیکھا. ایک اشارہ ہوا، گولیوں کی تڑتڑاہٹ اور ایک چیخ فضا میں گونجی. یہ نور النساء کی زندگی کا آخری دن تھا. نور کی زبان کھلوانے کے لیے اسے جو اذیتیں دی گئیں ان کا اندازہ اس امر سے ہو جاتا ہے کہ جنگ کے بعد نازیوں پر چلنے والی جنگی جرائم کے مقدمے میں گسپاتو کے متعلقہ افسر ہانس جوزف کیفر سے نور النساء کی موت کے بارے میں پوچھا گیا تو سنگ دل افسر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. سن 1949 میں حکومت برطانیہ نے نور النساء کو جارج کراس ایوارڈ سے نوازا. مسلم دنیا کی ایک ایسی خوبرو، صاف کو، شیر دل، فنکارہ مزاج کی عورت کے اصل حالات زندگی بہت پہلے دنیا کے سامنے آ جانے چاہیے تھے. نور النساء کی داستان حیات پر اب تک اسرار کا پردہ پڑا رہا ہے، جس نے بے شمار افواہوں کو بھی جنم دیا. لیکن اب شربانی باسو کی نئی کتاب جاسوس شہزادی، اسپائی پرنسس، نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا ہے.